سوسائڈ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو بائی WHO اور جو سائیکیٹرسٹ ہیں سائیکالوجسٹ ہیں ان کی سیم ڈیفینیشن ہے، کیونکہ میڈیکل میں یہ پرابلم رہتی ہے کہ ڈیفینیشنس ہر فیلڈ آف سوسائٹی کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن سوسائڈ کو لے کر ایک ہی ڈیفینیشن میں نے ہر جگہ دیکھی، وہ یہ ہے کہ کلنگ ون سیلف انٹینشنلی۔ اب یہاں پر موازنہ میرے خیال سے کرنا چاہیے ہمیں سوسائڈ اور مرڈر میں۔ سوسائڈ تو یہ ہو گیا کہ کلنگ ون سیلف انٹینشنلی، اور مرڈر یہ ہوتا ہے کہ کلنگ ادر ون انٹینشنلی۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ٹاپک کے آخر میں آپ کو یہ چیز کافی فائدہ دے۔ جیسے کہ پہلے یہاں گفتگو ہوئی ہے کہ سوسائڈ کے ریٹس کو لے کر جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اوور پاکستان میں اور پھر پاکستان کے اندر گلگت بلتستان میں، پھر اسپیسیفکلی حمزہ غزر کے جو ایریاز ہیں اس میں سوسائڈ بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم ذرا جنرل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ابھی میں گلگت بلتستان کی بات نہیں کر رہا، نہ صرف پاکستان کی، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے فزیکل ہیلتھ، مثال کے طور پر کسی کو ہیڈ ایک رہتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی ہیڈ ایک ہے، اس کا وہ ڈائگنوز ہوتا ہے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کینسرس ہیں، HIV ہے، اس طرح کی بہت سارے بیماریاں ہیں جس کو سوسائٹی بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، اس پہ اسٹڈیز ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، اور جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں اس کے لیے فنڈنگس کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ پروگرامس کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوسائٹس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ مینٹل ہیلتھ ہے، اور انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ جو جس چیز کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے۔ اور سوسائٹی کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں بنیادی چیز جو سب سے پہلے اور سب سے کامن ہے وہ ڈپریشن ہے۔ کہتے ہیں کہ مایوکارڈیل ڈیزیز کے بعد، یعنی دل کے امراض، دل کے امراض ہوتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ ریشو ہے دنیا میں وہ ڈپریشن کا ہے۔ تو ڈپریشن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ادھر میں بیٹھا ہوں اور مجھے یہاں پر غصہ آ جائے تو اس کو ڈپریشن ہم کہہ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی اسپیسیفک اوکیزن پر اگر کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم ڈپریشن نہیں کہہ سکتے۔ ڈپریشن ایک کلینکل ٹرائلس کے ذریعے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور کم از کم 3 ہفتے ایک بندے کا اگر موڈ مسلسل ڈسٹرب رہتا ہے، اس کے موڈ میں مسلسل چینجز آتی ہیں، تب جا کے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے۔ اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اس کی بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ ہر فیلڈ آف لائف میں ڈپریشن کے وجوہات مختلف ہیں۔ ایک ماں جو ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے، اس کی ڈپریشن پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل ہوتی ہے، یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اور بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ بہت ڈسٹرب رہتی ہے، اس کے موڈ میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ جبکہ ایک اسٹوڈنٹ کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کے کریئر اور اس کی اسٹڈیز اس کے لیے ڈپریشن کاز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی فائنینشیل ایشو کو لے لیں، کسی اگر کاروباری شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو فائنینس کو لے کر اور اس کے کاروباری اتار چڑھاؤ کو لے کر وہ ڈپریس رہتا ہے۔ تو ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسری بنیادی وجہ ہے سوسائڈ کی دنیا میں وہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، یعنی کہ اپنے نہ ہونے کا احساس جو ہوتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ گلگت بلتستان میں ہم بچپن سے بچے کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بورڈنگ کالج میں پڑھے، بورڈنگ انسٹیٹیوٹ میں پڑھے، یا نہیں پڑھے تو پھر کسی شہر میں آ کے کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں رہ کر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بچے کی سائیکالوجی کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے یہ چیز، اور جب وہ کافی عرصہ ماں باپ سے دور رہتا ہے، اپنی سوسائٹی سے دور رہتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے تو وہاں پر اسے کچھ دیر کے لیے بہت زیادہ امپورٹینس ملتی ہے، چونکہ مہمان ہیں اور کافی عرصے بعد یہ گھر آیا ہے۔ لیکن بعد میں سب نارمل ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس کے لیے گرم پانی کیا جاتا ہے کہ وہ منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، صبح ناشتے میں اس کے لیے انڈا آملیٹ ہوتا ہے، لیکن چند دنوں بعد نارمل روٹین ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے منہ دھو رہا ہوتا ہے اور وہی پھر جو ہے نا نمکین چائے کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اسے وہاں پر ایک چیز اس کے دماغ میں آتی ہے کہ یہاں پر مطلب میری امپورٹینس اب کم ہو گئی ہے، میری جو امپورٹینس تھی وہ میں شاید ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ میں نے جب یہ ٹاپک ادھان میں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو میں نے اپنے دوستوں سے جو میری گیدرنگ تھی ان میں ہر جگہ میں یہ کہہ کے پوچھتا تھا کہ یار تم لوگوں کے دل میں کبھی خودکشی کا خیال آتا ہے؟ کبھی ایسا تم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ خودکشی اٹیمپٹ کرنے جاؤ؟ تو موسٹلی جو ہمارے وہاں کے لڑکے تھے ان میں سے شاید ہی کوئی ایک ایسا ہو جس نے یہ کہا کہ بھائی میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، لیکن موسٹلی یہی تھے کہ بھائی ہم نے سوچا، ہم نے ٹرائی کیا، ہم آگے گئے، لیکن ایک اسپیسیفک پوائنٹ آ کے رک گئے۔ تو یہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔
تیسرا جو مسئلہ آتا ہے مینٹل ہیلتھ میں اور سوسائڈ کے جو کازز میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی انوائرمنٹ کے ساتھ، آپ کی سماج کے ساتھ ایک آپ کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب آپ کا یہ رشتہ اس سماج کے ساتھ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ انڈیویجویلٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ تب وہاں پر آپ کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ یار بس اب بہت ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ انڈیویجویلٹی کا جو بیریئر ہے اس کو اگر بریچ کیا جائے، چھوٹا سا بیریئر ہوتا ہے، اس کو اگر بریچ کیا جائے تو سوسائڈ کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں سوسائڈ کی۔ اب اسپیسیفکلی بلتستان کی طرف ہم آتے ہیں تو چونکہ غزر حمزہ کا نام زیادہ لیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر سوسائڈ زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ مذہب سے بھی بہت دور ہیں اور بڑے فیشنیبل لوگ ہیں، بڑے ہائی اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ لوگ تو بس جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلتستان میں بہت سارے سوسائڈ کے کیسز ہوئے ہیں۔ خود میرے اپنے گاؤں میں ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے جو کہ جس کو لڑکی کو مارا گیا، لیکن بعد میں جو سوسائڈ قرار دے کر اس چیز کو دبا دیا گیا۔ لیکن چونکہ غزر میں یہ فیشن ہے کہ وہ رپورٹ کرتے ہیں، یا رپورٹ نہ بھی کریں تو کیونکہ وہاں پر ہیومن ایکٹیوسٹ تھوڑے سے زیادہ ہیں، کچھ ہائی پروفائل آفیشل زیادہ ہیں، تو وہ مجبور کرتے ہیں تو پھر وہ رپورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بلتستان میں، اسٹور میں، اس طرف جو ہمارے علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے، ان میں یہ چیز رپورٹ نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کا ڈیٹا نہیں ملتا ہے۔ تو جیسے ہمارے بھائی نے پہلے یہ کہا کہ پولیس کا تھانہ ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کتنی سوسائڈس ہوئی ہیں۔ جب وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر ریٹ کا بھی کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پر سوسائڈ ہے؟ تو یہ بنیادی وجوہات ہو گئی سوسائڈ کی۔ اب اس کا آلٹرنیٹو پرسپیکٹو اگر ہم اس کی بات کریں کہ بنیادی ان وجوہات کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے وہاں پر سوسائڈ کی، تو جو اسٹڈی میں نے اب تک کی ہے اس میں مجھے ایک چیز نظر آئی کہ چونکہ ہم پہاڑی لوگ ہیں، قبائلی ہیں، ہمارے اپنے کلچر ہے، ہمارا اپنے رواج ہے، ہم اپنے ماضی کو لے کر بڑے کنسرن رہتے ہیں، اور خاندانی رواج، علاقائی رواج، اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں باہر کہ وہ جائیں، اچھی تعلیم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک میرے گاؤں کی لڑکی جب وہ کراچی آتی ہے تو وہ یہاں کے ساتھ ڈریسنگ کرتی ہے، یہاں کے ساتھ سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس اپنے گاؤں جاتی ہے تو اس کے لیے پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے برقع پہننا ہے، پردہ کرنا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کی بحث الگ ہے کہ یہ مطلب ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایم فل کر کے واپس آتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہے اور اس کا اسکردو میں یادگار چوک پہ دکان ہے، تو اس سے شادی کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مینٹل لیول ہائی ہے، تو کیسے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی؟ یہاں پر وہ اسٹیٹس کا ڈفرینس آ جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اب وہ مینٹلی ال ہو جاتی ہے۔ اور مینٹلی ال ہمارے یہاں لوگوں کو نہ اس کی کوئی ڈائگنوسس ہوتی ہے، نہ اس پہ ہم کوئی توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، اس بندے کو اس کے سوسائڈ سے پہلے کی کچھ عرصے کو ہم اگر اسٹڈی کریں گے تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے اور کیا پریشانیاں تھیں اس کو، اور یہ کیوں اس طرح سے اپنے آپ کو سجایا گیا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری عزت یا ہمارے علاقے کی مردوں کی عزت جو ہے وہ عورتوں سے جڑی ہے۔ مرد اپنی عزت رکھے نہ رکھے، وہ کچھ بھی کرے چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی دوپٹہ اگر سر سے تھوڑا سا ہی اوپر ہے، تھوڑا سا اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو اس کا بھائی بھی بے غرض ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ بھی بے غرض ہو جاتے ہیں، اور پھر معاشرے میں لان تان کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آنر کلنگ کی جاتی ہے۔ اب ہم یہ مانتے نہیں مانتے ایک الگ پرسپیکٹو کہ ہمارے یہاں آنر کلنگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو اسٹڈی کریں گے، بغور اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کو۔ اور یہی سارے معاملات استور میں بھی ہوتے ہیں، غزر میں بھی ہوتے ہیں، بلتستان میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری مینٹیلٹی سیم ہے، ہمارے کلچرل ویلیوز تقریباً سیم ہے، ہماری جو سوسائٹی کو لے کر اپروچ ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ بندہ جو ہمارے ساتھ ہے کل کو وہ سوسائٹی کی طرف جائے گا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک روم میٹ ہے، اگر وہ 2 دن اگر وہ لیٹا رہتا ہے تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں لیٹے ہو؟ پیسے سے بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ہم اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس کا ڈائگنوسس ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو مسلسل مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے،
اس سے ہم اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں. یہ تو سائیکو ہو گیا ہے, یہ کسی سے باتیں کرتا ہے, یہ ہم غصے میں رہتا ہے, اس سے کون بات کرے گا؟ جبکہ ہمیں جا کر اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو کیا ہے اور کیوں ہے. تو میں نے آپ کو اسے بتایا کہ جو چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں ان میں بنیادی چیزیں ہمیں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ 3 سے 4 ہفتے مسلسل یہ بندہ ڈپریشن میں تو نہیں ہے, مسلسل اس کا موڈ چینج تو نہیں ہوتا ہے, چڑچڑاپن اس کے اندر زیادہ تو نہیں آیا, کھانے میں اس نے اپنی کمی تو نہیں کی ہے, یا وہ تنہا پسند تو نہیں ہو گیا. ہمارے یہاں بہت سے لڑکے میں نے دیکھے, خود کراچی میں اور اسلام آباد میں وہاں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لڑکے اپنی سوسائٹی سے کٹ آف ہونے لگتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, تنہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں پر کسی نے اٹیمپٹ کیا ہے اور کسی نے اپنا ہاتھ کاٹا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا. یہ چیزیں ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتی ہیں. اور جیسے عدنان بھائی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بندہ مرنے جا رہا ہے تو ہم اسے کیوں روکیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ دیگر بیماریوں کے لیے تو ہم بڑے کنسرن رہتے ہیں, لیکن ایک مینٹل النیس ہے, مینٹل ہیلتھ بھی اسی طرح سے ہے جس طرح فزیکل ہیلتھ ہے. وہ اس میں ڈسٹربنس آتی ہے, اس کے اندر بھی بیماریاں آتی ہیں, اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے, اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے, اس کی طرف تھوڑا بہت کام کرنا چاہیے. تو اب یہ جو ایک اور چیز جو میں بیچ میں شاید مس کر دیا ہوں کہ ڈرگ ایبیوز, یہ بھی بنیادی مطلب بہت بڑی وجہ ہے دنیا بھر میں سوسائڈ کی. کچھ عرصے پہلے تک ہمارے یہاں یہ چیز نہیں تھی, ہمارے یہاں جو سوسائڈ تھی اس کی دیگر وجوہات تھی, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی اس میں انڈلج ہو گئی ہے کہ ڈرگ ایبیوز ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے اسٹڈیو میں سنا ہے کہ اب ہر طرح کے نشے جو ہے وہ اسٹڈیو میں عام اویلیبل ہیں. دیکھیے ایک زمانے میں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ کوئی سگریٹ پیتا ہے تو ہم اسے کہتے تھے کہ یہ بگڑ گیا ہے, لیکن اب یہ چیز عام ہو گئی ہے. تو ڈرگس کچھ ڈرگس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بندے کو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ ہائی فائی ہو جاتا ہے, اس کا مائنڈ کہتے ہیں کہ بہت چلتا ہے گھر کے بعد. لیکن بہت سارے ڈرگس ایسے بھی ہیں جو اس کو تنہا پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں, جو اسے آئسولیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ جب بندہ آئسولیٹ ہوتا ہے, اپنی چیزوں کو ڈسکس نہیں کر پاتا ہے, اپنے پرابلمس کو وہ آگے کنوے نہیں کر پاتا ہے, اسے سولوشن نظر نہیں آتا ہے, تو پھر اس کے پاس اس کے دماغ میں سوسائڈل اٹیمپٹ کے خیالات آتے رہتے ہیں. اور ایک دن 2 دن وہ شاید ہو سکتا ہے برداشت کرے, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ اس کو اٹیمپٹ کرتا ہے اور پھر وہ بعد میں مر جاتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بڑا وہ تھا, جیسے میں نے کہا کہ بزدل تھا, کنوینر تھا, وہی تھا, وہ تھا, ہم اس چیز کو وہاں پر دبلا دیتے ہیں. اب پھر اگلے سوسائڈ کا ہم انتظار کرتے ہیں. تو ہمیں کرنے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے علاقے میں اپنے آس پاس لوگوں پر نظر رکھیں, اس کو دیکھیں کہ کوئی مینٹل النیس کی طرف تو نہیں جا رہا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے اور کوئی خدا نخواستہ کوئی سوسائڈل اٹیمپٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو رپورٹ کرے. رپورٹ کرنے سے کسی کے خاندان کی عزت نہیں جاتی, کسی کے گھر کی عزت نہیں جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تو اس کو وہاں رپورٹ کیا گیا. رپورٹ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندہ جو سوسائڈ کر رہا تھا اس کی رپورٹنگ کی وجہ سے گورنمنٹ کوئی میجر لے, این جی اوز کوئی میجر لیں, یا سوشل ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں وہ کوئی میجر لیں. ایون اس طرح کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے, اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ہمارے کوشش کی جاتی ہے. عدنان بھائی اور فکیم کو میں اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کروں گا اور فیڈریشن بھی ادا کروں گا کہ یہ ٹاپکس جو ہیں یہ ہمارے یہاں ٹیبو ہیں, مطلب ان کے اوپر ہمیں بات نہیں کر رہی. فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے فیمیل کے ایشوز ہیں, میڈیکل ایشوز ہیں. ماں بہن آپ کے گھر میں بھی ہے, میرے گھر میں بھی ہے, میڈیکل ایشوز ان کو بھی آتے ہیں, سب کی ماں بہنوں کے جیسے ہیں, لیکن ہمارے یہ چیز ڈسکس نہیں کی جاتی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ مطلب غلط بات ہے, مذہب بھی اجازت دیتا ہے اس چیز کی. خود جو شیعہ مذہب کے جو توضیح میں نے بہت سارے پڑھے اس کے اندر چیز کو کھل کر ڈیفائن کیا گیا ہے, ان کی کیا پرابلمس ہیں, اس کی کیا سولوشن ہے. تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. انسان ایک فزیکل ہیلتھ کے ساتھ دنیا میں آتا ہے تو اس کی اس مشین کے اندر, مشینری کے اندر خرابیاں آتی ہیں. کچھ نیچرلی ہوتی ہیں, کچھ اڈاپٹیڈ ہوتی ہیں, کچھ جینیٹیکل ہوتی ہیں, لیکن اس کا سولوشن موجود ہے. اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹاپکس ہیں, یہ دکھنے میں بہت زیادہ سمپل لگتے ہیں لیکن بہت ہارڈ کور ایشوز ہیں. آئے دن ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی نے چھلانگ مار دی اور پانی میں چلی گئی, مر گئی, اور لڑکے نے اپنے آپ کو باندھ دیا, مر گیا. اور ہمارے یہاں کانسیپٹ ایک اور بھی ہے کہ ہم قتل نہیں کرتے, بڑے پرامن ہیں. تو اگر ہم یہ بتائیں گے, یہ رپورٹ کریں گے کہ ایک لڑکی کو مار دیا گیا, لڑکے کو فار ایگزامپل مار دیا گیا, اور لڑکی چونکہ بہت زیادہ فوکس ہوتی ہے کیونکہ اس کی ریٹس کا ریشو بہت زیادہ ہے. عموماً لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, اور سیکشول ابیوز اور ایموشنل ابیوز
की वजह से लड़कों की बहुत सारी किलिंग्स भी हुई है और बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को तंग आकर ख़त्म भी किए। तो मैं कह रहा था कि उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाता, उस पर बात पानी फेर दिया जाता, उसमें मट्टी डाल के बात को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके लिए जवान जो हमारी यूथ है, हम लोग हैं, हमें इस चीज़ को लेकर कंसर्न होना चाहिए, इसको लेकर हमें सोचना चाहिए। इस पर अपनी कोशिश ज़्यादा नहीं कर सके तो कम से कम इतनी कर सकेंगे, हम अपनी क्लोज सर्कल में इस चीज़ को डिस्कस करें। हो सकते हैं हमारे ही कुछ दोस्तों में से, बल्कि आज इस हॉल में बैठे लोगों में से ही बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार होंगे, हाँ बहुत सारे मसाइल का शिकार होंगे। कुछ अपनी माजी में इमोशनल एब्यूज़ का शिकार हुए होंगे, कुछ सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार हुए होंगे, और वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ घूमती रहती है, और एक दिन आता है कि वो अटैम्प्ट करता है। इसका ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से साइंटिफिकली अगर देखें तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की।